السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا ویلکم ہے میرے چینل سول پاتھ پر۔ تو جناب، جب ڈیوائن فیمینائن خاموش ہو جاتی ہے تو یہ سائلنس صرف فزیکل یا ایموشنل نہیں ہوتا، بلکہ ایک روحانی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس نے سب کچھ برداشت کر لیا ہوتا ہے، گھوسٹنگ، اگنورنس، تھرڈ پارٹی پرومسز، بنا ایکشن کے۔ اس نے اپنی روح تک پیار دیا ہوتا ہے، ہر بار سمجھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، لیکن اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر اس کا پیار سچا ہے تو اسے ذلت یا درد برداشت کرتے رہنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے وہ اپنے ڈیوائن میسکولائن سے کانٹیکٹ بند کر لیتی ہے، نہ میسیجز، نہ کالز، نہ انرجی سینڈ کرنا۔ یہ خاموشی ایک ریئیکشن نہیں، ایک روحانی سرنڈر ہوتا ہے۔ اس سائلنس کے بعد ڈی ایف اپنی انرجی سینٹر شفٹ کر لیتی ہے۔ جہاں پہلے ہر بات ڈی ایم کے آس پاس گھومتی تھی، اب وہ اپنی روح سے جڑ جاتی ہے۔ وہ خود میڈیٹیشن کرتی ہے، ہیلنگ کرتی ہے، سیلف ورتھ پر کام کرتی ہے۔ پہلی بار اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی صرف کسی انسان کے آنے یا جانے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ وہ ڈیپلی سمجھ جاتی ہے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی روح کی حفاظت کرنا ہے۔ جب وہ خاموش ہوتی ہے تب ڈی ایم کے اندر ایک خالی پن جاگتا ہے۔ جو انرجی اسے ہر وقت ملتی تھی بنا مانگے، اب وہ انرجی نہیں ملتی۔ پہلی بار ڈی ایم اس کی ویلیو محسوس کرتا ہے، اس کا نام، اس کی روحانی پریزنس، اس کے لو کی وارمتھ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن اب ڈی ایف خود میں اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کی دنیا ڈی ایم کے انتظار سے آگے نکل چکی ہوتی ہے۔ ڈی ایف اس سائلنس میں صرف ڈی ایم سے نہیں بلکہ دنیا سے بھی تھوڑا الگ ہو جاتی ہے، لیکن خود کے قریب ہو جاتی ہے، اپنے اندر کے وونڈس کو ہیل کرتی ہے۔ وہ اپنی انر چائلڈ سے بات کرتی ہے، اپنے اندر کے درد کو سمجھتی ہے اور کارمک سائیکل کو توڑنے لگتی ہے۔ پہلی بار اسے لگتا ہے کہ اس کی خاموشی بھی دعا بن گئی ہے، ایک ایسی دعا جو کسی شخص کو نہیں بلکہ خود کو روحانی طور پر اٹھانے کے لیے کی گئی ہے۔ اس کا سائلنس ڈی ایم کے اندر گلٹ، لانگنگ اور کوسچننگ کا پروسیس شروع کرتا ہے۔ ڈی ایم ڈریمز میں اسے دیکھتا ہے، ٹیلی پیتھکلی اس کا نام سنتا ہے اور بار بار اس سے ریلیٹڈ سائن دیکھتا ہے، جیسے کہ 1111 سانگ یا پھر شیئرڈ لوکیشن۔ اس کے ہر چکرا میں ڈی ایف کا درد محسوس ہوتا ہے، لیکن ڈی ایف اب ریئیکٹ نہیں کرتی، وہ آبزرو کرتی ہے۔ یہ سائلنس ڈی ایف کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی، اس کا ایگو ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کا دل بھی، لیکن اب اس نے چوز کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اب وہ جانتی ہے کہ ڈیوائن ٹائمنگ سب سے اوپر ہے، اگر یہ رشتہ سچا ہے تو یونیورس اپنا کام کرے گا۔ اس وقت ڈی ایم کے لیے پاورفل ٹاور مومنٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ وہ یا تو چینج ہوتا ہے یا ڈیپلی ریگریٹ کرتا ہے۔ ڈی ایف کی سائلنس یونیورس کے لیے ایک سگنل بن جاتی ہے کہ اب مسکولائن انرجی کو اویکن ہونا چاہیے۔ اب وہ ٹائم آتا ہے جب ڈی ایم بھی اپنی اسپریچول جرنی شروع کرتا ہے۔ جب ڈی ایف خاموش ہو جاتی ہے تو وہ ہائی پریسٹس بن جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی سول جو سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ محسوس کرتی ہے لیکن خاموش رہتی ہے۔ اس کا سائلنس ایک روحانی شیلڈ بن جاتا ہے۔ وہ چیز نہیں کرتی، فورس نہیں کرتی، صرف فلو میں رہتی ہے۔ یہ سائلنس ایک دعا بھی ہوتی ہے، ایک باؤنڈری بھی، اور ایک ہیلنگ وائبریشن بھی۔ اس سائلنس میں ڈی ایف اپنے مشن کی طرف بڑھ جاتی ہے اور ڈی ایم کے لیے روحانی مرر بن جاتی ہے۔ یہ خاموشی ایک روحانی ریولیوشن ہوتی ہے جس میں سب کچھ ٹوٹ کر نئے طریقے سے جڑتا ہے۔ تو جناب، ڈی ایف کے سائلنس میں بھی بہت پاور ہوتی ہے، لیکن وہ خاموشی جو پیسفل ہو، جس میں کوئی شکایت نہ ہو، نہ ہی کوئی انتظار اور نہ ہی کوئی امیدیں۔
اور ایسا کرنا ڈی ایف کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈی ایف جو سب کچھ کر کے تھک جاتی ہیں، اپنے ڈی ایم کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہیں، اسے سمجھا کے تھک جاتی ہیں، پھر وہ یہ سب خود کرتی ہیں، مینس کہ ان سے خود ہی ہوتا ہے، انہیں فورسفلی یہ سب کرنا نہیں پڑتا، وہ خود سے ہی جو ہے سمجھ جاتی ہیں کہ نہیں یار اب مجھے اور نہیں پیچھے بھاگنا، اب مجھے اور خود کو پین نہیں دینا، اب مجھے اور اس کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر وہ میرا کاؤنٹر پارٹ ہے، اگر وہ میرا ٹوین ہے، ڈی ایم ہے، تو وہ واپس ضرور آئے گا، یہ ایک یقین اس کے اندر ہوتا ہے، اور بس اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی پر فوکس ہو جاتی ہے۔ یہ خاموشی ڈی ایف بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کر پاتی جس طرح سے اس وقت ہوتی ہے جب یونیورس کی مرضی ہوتی ہے، اور ڈی ایف خود جو ہے وہ ٹوٹ کے ہار چکی ہوتی ہے نا ایک طرح سے، کہ میں یار اب نہیں، اب میں نے سب کر کے دیکھ لیا، میں نے نو کانٹیکٹ بھی کر کے دیکھ لیا، میں نے اسے ناراض ہو کے بھی دیکھ لیا، میں نے اسے منا کے بھی دیکھ لیا، میں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی، میں اس کو ہر حال میں قبول کرتی ہوں یہ بھی کہہ کر دیکھ لیا، لیکن پھر بھی بھائی وہ مجھے اس طریقے سے اس لیول پر نہیں مل رہا جس لیول پر وہ مجھے چاہیے۔ تو بس پھر یہاں ڈی ایف جب خاموش ہوتی ہے اور ٹوٹلی سرنڈر کر دیتی ہے ڈیوائن پر، تو پھر ڈی ایم کی لائف میں بھی چینج آتے ہیں، وہ بھی اسی پین سے، انہی ڈارک نائٹ آف دی سول سے گزرتا ہے جس سے ڈی ایف گزری ہوتی ہے، وہ بھی اس انتظار کا مزہ لیتا ہے جس انتظار میں ڈی ایف نے اتنا وقت گزارا ہوتا ہے، وہ بھی یہ سوچتا ہے، وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ کب ڈی ایف مجھ سے کانٹیکٹ کرے گی، کب وہ مجھ سے بات کرے گی، وہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہی، وہ خاموش کیوں ہے۔ اس کے اندر کا ریگریٹ، گلٹ اسے ایکشن لینے کے لیے روکتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ڈی ایف جو ہے وہ مجھے اب ایکسیپٹ کرے گی نہیں کرے گی، پتہ نہیں وہ مجھے اب یاد کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کیا اس کی لائف میں کوئی اور آ گیا ہے، کیا وہ میرے بنا خوش ہے، مطلب اس طریقے کے اس کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور انہی سوالاتوں کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں لے پاتا، اور وہ انتظار ہی کرتا ہے ڈی ایف کا کہ کب ڈی ایف کو میری یاد آئے گی اور وہ پھر سے مجھے کانٹیکٹ کرے گی، اور جب وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی تو اس بار میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ لیکن اس بار جو ہے گیم چینج ہو جاتا ہے، ڈی ایف کانٹیکٹ نہیں کرتی، ڈی ایف لوٹ کر نہیں آتی، کیونکہ اس بار ڈی ایم کو ہی آنا ہے، اس بار باری ڈی ایم کی ہے، اور فائنلی ڈی ایف جیت جاتی ہے۔ ڈی ایم فلی اویکن ہو کر اپنے ڈی ایف کے پاس آ ہی جاتا ہے، چاہے اس کی جو سچویشن ہو، ایون وہ میرڈ ہو تو بھی وہ آتا ضرور ہے، اپنی سچویشن بتائے گا، اپنے معاملات بتائے گا، ڈسکشن کرے گا، اور اگر کوئی راستہ نکلتا ہوگا تو وہ ڈسکس کرے گا ڈی ایف سے، اور پھر جو ڈیوائن نے لکھا ہوگا نصیب میں وہ ہو جائے گا، پرماننٹ یونین یا پھر ہارمونیس یونین، جو بھی آپ اپنے نصیب میں لکھوا کر لائے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، تو بات آئی سمجھ میں؟ اگر نہیں آئی ہو تو کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو جناب آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔